المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك كما قال عليه الصلاة والسلام. جو ساتھی بیٹھے ہیں لیکن ان کے سامنے جگہ خالی ہے تو جگہ وہ پور کریں. ہم نے اتنی قربانیوں کے ساتھ میں اتنا وقت لے کر یہاں پر آئے ہیں تو ہمارا اور آپ کا کام ہر عمل اللہ رب العزت کے یہاں پر لکھا جا رہا ہے. تو ہم پورے کے پورے ثواب کو یہاں سے لے کر جانے والی اس وقت ہوگے جب ہم پورے طریقے سے دین کی بات کو سننے کے اعتبار سے اپنے آپ کو ایک ضرورت مند جس کے گھر میں اناج دانہ نہ ہو اس کی ضرورت کا اظہار و بحال کیسے کرتا ہے تو ایسی ہمارے اندر ضرورت ہو اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی تو اللہ رب العزت کے یہاں سے مددوں کے دروازے کھلتے ہیں. ہم سب جو یہاں پر جمع ہوئے ہیں ہمارے جمع ہونے کا مقصد کوئی وعظ بیان نہیں ہے. ایک کام ہے جو اللہ رب العزت نے ہم کو اور آپ کو دیا ہے. اس کام کی یاد دہانی کے لیے ہم یہاں پر جمع ہو گئے. ہماری اور آپ کی محنت ہی ہماری اور آپ کی جنت بنائے گی اور ہماری محنت ہی ہمارے جہنم بنائے گی. ہماری محنت اگر اللہ کے احکامات کے اعتبار سے ہوگی تو یہ محنت جنت دلائے گی. ہماری محنت کا بھی جو نظر آ رہا ہے ظاہر اس کے اوپر ہماری محنت لگے گی تو یہی محنت ہمیں اور آپ کی ناکامی دلائے گی جہنم دلائے گی. ہم سے پہلے نبیوں کے واقعات ہمارے سامنے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ گزر رہے ہیں اپنی قوم پر. کچھ لوگوں کو دیکھا اچھے ہیں حالت بھی اچھی ہے. جب واپسی ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں جس جگہ پر اچھی حالت دیکھی تھی وہ جگہ ایسی ہو گئی ہے جیسا کہ یہاں پر کچھ اللہ کی طرف سے وبال آیا ہو یا کچھ نقصان ہوا ہو. تو سب کے سب بستی پوری اجڑی ہوئی ہے اور سب کے سب مردہ ہیں. جو زندہ تھے سب مردہ ہیں. تو اللہ نے آپ کو یہ گویائی عطا کی تھی کہ آپ مردے کو اٹھا کر بات کرتے تھے. کم بیچنے لگے یہ معجزہ اللہ نے آپ کو دیا تھا. تو آپ نے اس سے بات کی تو کہا کہ ہم سب اچھے تھے لیکن ہم نے ظاہر کو دیکھا. ظاہر پر ہم نے اپنے آپ کو دنیا میں ایسا لگایا کہ ہم نے اللہ کو بھلا دیا اس کے حکم کو بھلا دیا. تو ظاہر پر اپنے آپ کو لگانے سے اللہ نے ہمارا یہ حال کیا کہ ہم سب کو عذاب میں مسلط کیا. ہم سب کی پکڑ کی ہم سب کو ہلاک کر دیا. کہا کہ تم سب کہاں ہو؟ کہا کہ حاویہ ایک مقام ہے جہنم کے اندر. اس کا ایک انگارہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان سے بڑا ہوا ہے. اس اللہ نے ہم کو اس میں جمع کر دیا ہے پوروں کی روحوں کو اور سب کے منہ میں آگ کی لگامیں ڈال دی ہے. تو کہا کہ تو اکیلا کیسے بات کر رہا ہے؟ کہا کہ میرے منہ میں آگ کی لگام نہیں ڈالی. کہا کیوں؟ کہا کہ میں ان کے ساتھ رہتا تھا لیکن ان جیسے کام نہیں کرتا تھا اس لیے میں کنارے پر ہوں. پتہ نہیں کب اللہ مجھ کو داخل کر دے یا کب اللہ مجھ کو عذاب دے. تو یہ ظاہر پر محنت کرتے رہو گے تو اللہ رب العزت نے پہلی قوموں کو جو ہلاک کیا ہے وہ ظاہر کی بنیاد پر ہلاک کیا ہے. انسان کے بننے کی اور بگڑنے کی دو چیزیں ہیں. ایک ظاہر مشاہدہ جو اسے دکھ رہا ہے اگر یہ اس پہ اپنے آپ کو لگاتے رہے گا تو یہ بگڑے گا اور جب بگڑتا رہے گا تو اس کے بگڑنے کے اعتبار سے اللہ رب العزت کے یہاں سے فیصلے ہوگی. جتنی بھی قومیں آئی ہیں قوم عاد ہے قوم سمود ہے قوم نوح ہے قوم ہود ہے ہر ایک کے اللہ رب العزت سب کچھ دیا تھا. کوئی مال کے رکھنے والی تھی کوئی طاقت کے رکھنے والی تھی کوئی عہدوں کے رکھنے والی تھی لیکن سب کے سب اللہ کے یہاں پر پکڑ میں کب آئے جب انہوں نے اپنے آپ کو مشاہدے پر چلایا ہے. جو دکھ رہا تھا فرعون کہتے تھے کہ ہم میں سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ ہم سب سے طاقتور ہے. یہاں تک کہ کہتے تھے کہ ہم ایک وقت کے نبی نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے اللہ کے حکم پر آ جا اللہ کی مان لے. بیٹا کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم تو نہیں مانیں گے. کہا کہ بیٹے اللہ ناراض ہے. اللہ رب العزت پتہ نہیں کب تیری پکڑ کر لے کیونکہ اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ نوح جو تمہارے ماننے والے ہیں ہم ان کو بچا لیں گے. جو تمہارے ماننے والے نہیں ہیں ہم ان کو جو ہے تو ناکام کر دیں گے ہلاک کر دیں گے. بچہ کہہ رہا ہے کہ ابو جی میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. ظاہر پر اپنے آپ کو لگا رہا ہے. ظاہر پر کہا کہ میں پانی سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو پہاڑ پر لے کر جاؤں گا بچ جاؤں گا. انہوں نے السلام کہہ رہے ہیں لا عاصم اليوم میرے بچے آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا. وقت کے نبی اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں. بیٹا ظاہر پر اترا رہا ہے اور نبی احکامات اس کو بتا رہے ہیں لیکن نہیں مانی. اللہ رب العزت نے ان کے بچے کو بیوی کو ہلاک کیا ہے.
ہم اور آپ ظاہر کو چھوڑتے، جو دکھ رہا ہے یہ میرے لیے اور آپ کے لیے نہیں ہے، یہ تو میرے اور آپ کے لیے جو ہے تو صرف ضرورت ہے۔ جس طرح ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں وہ ہماری ضرورت کی جگہ ہے، جب تک ہم کو ضرورت پوری نہیں ہوتی تب تک ہم وہاں سے نہیں نکلتے۔ تو ایسی دنیا میری آپ کی ضرورت ہے، دنیا میری اور آپ کے لیے اللہ رب العزت نہیں دی ہے، ہمارے لیے اور آپ کے لیے آخرت ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھ کو اور آپ کو آخرت کے اعتبار سے دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور میں اور آپ اس وقت تک اللہ کے یہاں پر پسند ہوں گے جب تک ہم اللہ کے احکامات پر اپنے آپ کو لگاتے رہیں گے۔ ہم اپنے آپ کو اللہ کے احکامات پر لگائیں گے تو اللہ کی قسم وہ احکامات کو پورا کرنا اللہ کو اتنا پسند آئے گا، اللہ وہ عطا کرے گا جو ہم سے پہلے نبیوں کو اور ان کے بعد آنے والوں کو جو انہوں نے محنتیں کی تھی، جو ان کو مقام اللہ نے عطا کیا تھا۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اے میرے نبی جی ان سے کہہ دیجئے کہ ہم ان کے لیے ایسی نعمتیں دینے والے ہیں نہ کسی کی آنکھ نے اس کو دیکھا ہوگا، نہ کسی کے کان پر اس کی کوئی بات کسی نے سنا ہوگا، نہ ان کے دل پر کسی کی بات کا کچھ گمان گزرا ہوگا۔ ہم ان کے لیے ایسی نعمتیں دینے والے ہیں۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے اللہ کے احکامات پر اپنے آپ کو ڈالنا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں کب تک اپنے چاہت کو پورا کرتا رہوں گا۔ اپنے چاہتوں کو پورا کرتے کرتے اگر دنیا سے میں چلا جاؤں گا تو اللہ کے پاس میں کیسے کھڑے ہوگا؟ چاہتے اللہ رب العزت کے یہاں پر اس وقت پوری ہوتی ہے جب بندہ اپنے چاہتوں کو چھوڑ کر اللہ کی چاہت پہ اپنے آپ کو لگا لیتا ہے، تو اللہ رب العزت بھی اس کو وہ عطا کرتے ہیں جو وہ چاہتا ہے۔ اور جب بندہ اللہ کی چاہت کو بھلا دیتا ہے، اپنے چاہتوں کو پورا کرتا رہتا ہے، تو اللہ رب العزت کے یہاں پر اس کا مقام ہے جو اللہ نے ہم سے پہلے والوں کی زندگیوں کو ہمارے سامنے نمونہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، آپ خلیفہ نہیں بنے ہیں، ان سے پہلے سلیمان بن عبد الملک خلیفہ ہیں، بادشاہ ہیں، چاہت کو اپنے ایسی پوری کرتا رہا یہاں تک کہ چاہت کو پورا کرتے کرتے یہ اس کا حال ہو گیا تھا۔ 35 سال کی اس کی جوانی تھی، 35 سال کی جوانی میں اس کا روزانہ کا معمول تھا، روزانہ 4 شادیاں کرتا، پھر دوسرے دن چاروں کو طلاق دیتا، پھر 4 شادیاں کرتا۔ خواہشات کو پورا کرتے کرتے اس کا یہ حال ہو گیا تھا، اللہ کو بھلا دیا، اللہ کے احکامات کو بھلا دیا۔ تو 35 سال کی عمر میں اللہ نے اس کی پکڑ کی ہے، اس کو اللہ نے موت دی ہے۔ جب اس کی موت ہوئی ہے، قبرستان میں جب اس کو لایا گیا ہے، جب دفن کرنے کی جگہ پر اس کو رکھا گیا ہے، ابھی دفن نہیں کیا گیا ہے، باہر ہے، تو یہ ہلنے لگا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں پر موجود ہے۔ ان کا بیٹا کہتا ہے، سلیمان بن الملک کا بیٹا کہتا ہے کہ میرا ابو زندہ ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے کہ عجل اللہ بالعقوبہ، تیرا ابو زندہ نہیں ہے بلکہ اس کو اللہ کا عذاب پکڑ رہا ہے۔ چاہتوں کو پورا کرنے والوں کا جو انجام اللہ نے دنیا کے اندر بتایا ہے، اس کو اللہ کا عذاب پکڑ رہا ہے، جلدی اس کو دفن کرو۔ جیسے دفن کیا گیا، قبلے کی طرف رخ کیا گیا ہے، تو جو قبلے کی طرف رخ کرنے والے اندر موجود تھے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چہرہ خود بخود وہاں سے پھر گیا ہے۔ اندر جو کھڑے تھے عمر بن سے کہنے لگے کہ حضرت ہم نے تو 3 لوگوں کو بھی دفن کیا ہے، تینوں کا ہم نے چہرہ قبلے سے پھیرا ہوا پایا ہے، اور تینوں کی چاہتوں کو اللہ کی بھلا کر اپنی چاہتوں کو پورا کرنے میں لگایا تھا۔ اب کے بعد ہم دیکھیں گے، آپ تو طے ہو چکے ہیں امیر المومنین، اب ہم آپ کو دیکھیں گے، آپ کی زندگی ایسی گزری ہے۔ اللہ اکبر، گھر میں آئے ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اپنے گھر میں آئے ہیں، بیٹی کو کہاں پانی لا، بیٹی جب پانی لے کر آپ کی آئی ہے تو آپ کی بیٹی کے چہرے پر جو ہے تو پردہ بندھا ہوا ہے۔ آپ ناراض ہوئے کہ میری بیٹی ہے، محرم ہے اور مجھ سے پردہ کرتی ہے۔ کہا کہ حضرت باندھی موجود تھی، جلدی نہ کرو، آپ کو پتا ہے آپ اللہ کے احکامات کو پورے کرتے کرتے آپ کا یہ حال ہے کہ گھر کے اندر کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب کچھ اناج دانہ پانی ختم ہے، کئی دن سے گھر میں فاقے چل رہے ہیں، آپ کی بچی کب تک بھوک کو برداشت کرتی؟ انہوں نے کچی پیاز کو کھایا ہے، اپنے بھوک کو مٹایا ہے، آپ پیاز کی بدبو کو پسند نہیں کرتے، اس لیے بچیوں نے چہرے کے اوپر نقاب کو باندھا ہے۔ یہ اللہ کا بندہ جب دنیا سے گیا ہے، قبرستان میں لایا گیا ہے، ایک پرچی جو بغیر سیاہی کے کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، اس پر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من عمر بن عبدالعزیز من النار۔ یہ اللہ کی طرف سے براءت ہے عمر بن عبدالعزیز کے لیے، اللہ نے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بچا کر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں ڈال دیا ہے۔ یہ کب؟ دفن ہونے سے پہلے چٹھی آئی ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ جب قبر میں رکھا گیا تو اتارنے والے کہہ رہے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ 14 رات کا چاند قبر کے اندر ٹکڑا اتر آیا ہو۔ یہ محنت ہے، اپنی چاہت کو بھلا کر اللہ کے احکامات پر اپنے آپ کو ڈالا تھا،
تو اللہ رب العزت کیوں نہ ان کو پسند کرتا؟ ہم اور آپ، ہمارے آپ کے سامنے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، ہزار صحابہ کی زندگی ہے، محنت کرتے کرتے 15 سال کا جو عرصہ گزرا ہے اس میں ہم دیکھ لے، اٹھا کر تاریخ کو، حیات صحابہ کا مطالعہ کر لے، 15 سال کی پورے عرصے کے اندر اللہ رب العزت کے پروانے نہیں ملے ہیں، 15 سال کے بعد میں اللہ کے پروانے ملے ہیں، 15 سال کے بعد میں اللہ کی مدد اتری ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ چلہ لگا لینا، چارما لگا لینا، مزیدار جماعت کی محنت میں اپنے آپ کو لگا لینا، اور میں اور آپ کے ساتھ میں اللہ کے یہاں پر فیصلے ہم جو چاہے وہ ہو جانا، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ سورہ عنکبوت میں اللہ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو کہ تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم اللہ سے ہونے کو بولو کہ اللہ کرنے والے ہیں، ہم نے اللہ پر ایمان لائے ہیں، ہم آخرت پر ایمان لائے ہیں، جنت پر لائے ہیں، جہنم پر لائے ہیں، وهم لا يفتنون۔ اتنا کہنے کے بعد میں بھی ہم تم کو چھوڑ دیں گے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، اللہ ہم کو آزمائے گے۔ ہم اور آپ محنت کرتے کرتے اس حد تک اپنے آپ کو لے کر جائے کہ اللہ کو ہم پر پیارا ہے۔ 15 سال کی زندگی صحابہ کی گزری ہے، کیسی گزری ہے؟ ہم خود تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، حضرت صحابہ کو دیکھیں کہ 15 سال کا جو عرصہ گزرا ہے وہ اتنا سادہ نہیں تھا۔ کبھی عرب کی تکتیف ریت کو لٹایا جا رہا ہے، کبھی مستورات کو عرب کی گرمی کے اندر کھڑا کر کے زرہ پہنائی جا رہی ہے۔ سمیہ رضی اللہ عنہ کون؟ پہلی عورت اسلام میں شہید ہوئی ہے، عرب کی گرمی میں جو ہے تو کھڑا کر کے زرہ پہنائی دشمنوں نے آپ پر برشمار ہے، جو پورے پیٹ کو چرتا ہوا نکل گیا ہے۔ اس حالت میں بھی بچے دیکھ رہے ہیں، شوہر دیکھ رہے ہیں، پھر بھی اللہ کے احکامات کو پورا کر رہے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو بیوی مار رہی ہے اور ماں مار رہی ہے، جوتوں سے مارا جا رہا ہے تاکہ تو ہمارے کو چھوڑتا۔ حضرت مصعب بن عمیر کو گھر سے بے گھر کیا جا رہا ہے۔ 200 درہم کا لباس پہننے والا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جب ایمان کو قبول کیے ہیں تو پھٹی پرانی چادر کے اندر اپنے آپ کو کھڑا کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے، وقت کا نبی جس کو دیکھ کر رو رہا ہو